بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 دسمبر ہے اور سن ہے 2022 کا، دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین، السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا آج 17واں درس ہے۔ تو اس درس میں ہم قوم نوح کی تکذیب اور اس کا غرق ہونا، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے 7/64 کی آیت سے۔ آج کے درس میں قوم نوح کا جو حوالہ آیا ہے وہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون بھی آیا ہے۔ اگر وقت ملا تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آج کے درس میں ہی بیان کریں گے۔ تو اب آپ آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ 7/64 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے طوفان سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو ہم نے طوفان میں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ عقل کی اندھی قوم تھی، انہیں حقائق دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ ایک آیا ہے الا رجل منکم، یہ 7/63 میں آیا ہے۔ اس الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوح اس عقیدے کی حامل تھی کہ نبی بشر نہیں ہوتے بلکہ ما فوق البشر ہوتے ہیں، یعنی بشر سے کوئی اوپر والی چیز ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سورہ ہود میں ارشاد ہوا ہے، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ 11/27 11/27۔ پس حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ نہیں کی تیری پیروی صرف ایسے لوگوں نے جو ہمارے رذیلے کمی کمین، جن کی رائے صرف صدا بسرا ہے، مطلب جن کی ہم رائے ہی نہیں لیتے، وہ ایسے رذیلے کمی کمین لوگ ہیں، وہ تیرے فالور ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں سرداران قوم کے انکار کی سرداران قوم کی دو وجہیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ نبی رسول بشر نہیں ہو سکتے، اور دوسری یہ کہ ان پر سب سے پہلے قوم کے سرداران کو ایمان لانا چاہیے، یعنی قوم کے جو ایلیٹ لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو لینا، کانسیپٹ نہیں لینا چاہیے، ان کی رائے لینی چاہیے، نہ یہ کہ قوم کے کمی کمین رذیلے لوگ اس پر پہلے ایمان لے آئیں۔ بالفاظ دیگر ان کے خیال میں اعلیٰ و ادنا اور اونچ نیچ کی طبقاتی تقسیم صحیح تھی،
اللہ کے نبی کو اس چیز کی تائید کرنی چاہیے تاکہ اونچے طبقے کے لوگ اس پر فوراً ایمان لے آئیں۔ اس طرح جب ان کی منشا کے خلاف حضرت نوح کے گرد معاشرے کے ستائے ہوئے غریب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اب قوم کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آ سکتے جب تک آپ ان ادنا لوگوں کو، کمین لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ لیکن انبیاء کی غرض بعض، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی بعثت، یعنی ان کا آنا، مبعوث ہونا، ان کا نومینیٹ ہونا، وہ اعلیٰ اور ادنا کی تمیز کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ان کا آنا جو ہے، ان کی بعثت ہوتی ہے، وہ ادنا اور اعلیٰ اور ادنا کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے جواب دیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ یا قوم مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ ہے الیمن اوور 29-30۔ اور میں ان معاشرہ کے ستائے ہوئے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا یہ جن کو آپ کمین سمجھتے ہیں، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں ان کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ میری بعثت کی غرض ہی اعلیٰ ادنا کی تمیز کو ختم کرنا ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، لیکن تم جاہل قوم ہو۔ اے میری قوم، اگر میں انہیں اپنے سے دور کروں تو یہ قیامت کو اللہ کے حضور شکایت کریں گے، پھر کون ہے جو اس جرم عظیم کی سزا سے مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا سکے؟ کیا پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قوم نوح کا سورہ مومنون، اس میں بھی ذکر آیا، اس کا بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ سورہ مومنون میں حضرت نوح کے سرداران قوم کا یہ اعتراض کہ تو بشر ہے، اس لیے ہم تجھ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ بالفاظ دیگر وہاں درج ہے سورہ المومنین میں، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آباء الاولین 23/24۔ پس اس قوم کے سرداران نے ایک دوسرے کو کہا، یہ نوح نہیں ہے مگر صرف تمہارے جیسا ایک بشری ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ نبوت کا دعوے دار ہو کر تم پر فضیلت حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کر دیتا۔ ہم نے اپنے باپ دادوں سے یہ ہرگز نہیں سنا کہ اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوح اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا تو ملائکہ کو نبی بنا کر نازل کر دیتا۔ اب آتے ہیں مسئلہ بشریت، انبیاء اور قرآن کریم۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں خود حضور سلام علیہ سمیت جملہ انبیاء کرام سے بصورت اعلان اقرار بشریت کرا دیا گیا ہے۔ یہ 18/110، 41/6 میں کلو انما آنا بشرم مثلکم یوحا الیہ۔ کہہ دیجئے گا اے رسول کہ یہ ایک پکی بات ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ فرق یہ ہے
کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضور کا یہ اقرار درج ہے، حل کنتو الا بشر رسولا، 17/93، 17/93۔ نہیں ہوں میں مگر صرف اور صرف تمہارے جیسا ہی بشر رسول ہوں۔ پھر حضرت نوح کو طوفان سے کس طرح بچایا گیا؟ حضرت نوح کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب لا کر انہیں غرق کر دیا گیا، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح طوفان آب سے بچایا گیا؟ اس کا جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ان الفاظ میں درج ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، 11/27۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ ایک کشتی ہماری نگرانی میں ہماری وحی یعنی سائنسی اصولوں کے مطابق بنائیں اور مجھے ظالموں ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کے متعلق مخاطب نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں وحی بمعنی سائنسی اصول یعنی اللہ تعالیٰ کے متعینہ کائناتی قوانین ہیں، جس کو آج کل کے دور میں بائنسی لا کہتے ہیں۔ یہاں اگر وحی بمعنی وحی نبوت لیا جائے تو حضرت نوح سے موجودہ سائنسدان زیادہ عقل مند ثابت ہوتے ہیں، جنہوں نے بلا وحی الہی ہوائی جہاز، راکٹ، خلائی جہاز تک تیار کر لیے ہیں، اور حضرت نوح ایک کشتی بھی بلا وحی الہی نہ بنا سکتے تھے۔ آیت بالا 11/27 میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں کو پانی کے طوفان سے بچانے کے لیے آپ سے ایک کشتی بنوائی گئی تھی، اور اس سے کھل کر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو کائناتی قوانین کے مطابق ہی بچایا گیا تھا۔ اس خبر میں اس چیز کا دائمی حکم موجود ہے کہ مصائب کے دفعہ کے لیے یعنی مصائب کو دفع کرنے کے لیے صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا متعینہ کائناتی قوانین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ طوفان آب سے بچنے کے لیے حضرت نوح کو حتماً کشتی تیار کرنا پڑی تھی۔ اب سورہ نوح میں ان میں جو 5 پیر جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ قوم نوح کے متعلق آیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، 71/23، 71/23۔ اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ تم اپنے کارسازوں اور مددگاروں کو نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، اور نہ یعوس کو، یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان آب کی صورت میں، آب یعنی پانی کی صورت میں آیا تو ان کے یہ جو مذکورہ 5 پیروں نے ان کی کوئی مدد نہ کی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اس آیت مجیدہ 71/23 سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوح نے مذکورہ بالا 5 بزرگوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کر رکھا تھا، یعنی انہیں مشکل کشا اور کارساز بنا رکھا تھا، کیونکہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہستی کی منکر تو نہیں تھی، جیسے کہ
23/24 یعنی 23/24 کے حوالے سے یہ گزر چکا ہے کہ قوم کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو ملائکہ کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہی نہیں کہ رسول بشر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیا طوفان نوح ساری زمین پر آیا تھا؟ روایتی تفاسیر کا دیا ہوا تصور یہ ہے کہ طوفان نوح ساری زمین پر آیا تھا، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت نوح نے حضور الہی میں عرض کیا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 71/26۔ اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پروردگار، تو پوری زمین پر کافروں کی کوئی بستی باقی نہ چھوڑیو۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ الارض الف لام کی بدولت خاص وہ خطہ ارض مراد ہے جس میں قوم نوح کی بستیاں آباد تھیں۔ الارض بمانی مخصوص خطہ ارض کی مثال 48/3 میں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، انا فرعون علا فی الارض، اس کا معنی صاف ہے کہ فرعون نے زمین کے اس حصے میں سرکشی اختیار کی تھی جس میں اس کی حکومت تھی۔ پس طوفان نوح زمین کے صرف اس علاقے پر آیا جس میں وہ نافرمان قوم آباد تھی۔ یہ پہاڑوں میں گرا ہوا علاقہ تھا کہ پانی جودی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا اور اس علاقے کی تمام بستیاں غرقاب ہو گئیں، غرق ہو گئیں، اور پوری نافرمان قوم جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ کیا کشتی نوح میں ہر نو کے جوڑے سوار کیے گئے تھے؟ روایتی تفاسیر کا دیا ہوا ایک تصور یہ بھی ہے کہ کشتی نوح میں سانپ، بچھو، گو، کرلی، مکھی، مچھر وغیرہ ہر نو کے جوڑے سوار کیے گئے تھے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، 23/27۔ ہم نے نوح کو کہا کہ ہر ضروری نو کے دو جوڑے کشتی میں سوار کر لیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اس پہاڑی وادی میں اس عظیم طوفان کی بدولت کوئی جاندار زندہ بچنے والا نہیں تھا، اس لیے پانی اترنے کے بعد جب دوبارہ زندگی شروع کی جائے گی تو وہ نوعیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ کی نسل کشی کی جا سکے، اس کے سوا موذی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین میں جو کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ، بچھو، گو، کرلا وغیرہ کی انسانی زندگی کو نہ ضرورت ہے اور نہ ان کے دو جوڑے سوار کیے گئے تھے۔ روایتی تفاسیر کو دھوکہ ہوا ہے۔ من کل زوجین اثنین میں آمدہ کلن کے لفظ سے، حالانکہ کلن کا لفظ موقع محل کے مطابق ضروری اشیاء کا حامل ہوتا ہے، غیر ضروری اشیاء اس کے دائرہ سے از خود خارج ہو جاتی ہیں۔ مثلا ملکہ سبا کے متعلق حضرت سلیمان کے ایک عام ہدہد نے حضرت کو یہ خبر دی تھی، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، 27 اور 23، 27/23۔ بے شک ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو عوام پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر ضروری چیز دی گئی ہے۔ وَأُوتِیتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر ضروری چیز دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کل شیء کا معنی ضروریات سلطنت کے دائرے میں
محدود ہے، یعنی سلطنت کی ہر ضروری چیز، فوج، خزانہ، راشن، اسلحہ، عمارتیں، محلات، قلعے، دیوان خانے وغیرہ، نہ کہ سانپ، بچھو، گو، کرلے، مکھی مچھروں کے ہجوم بھی اس کے پاس موجود تھے۔ سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ قوم نوح کی جو باقی تفصیل ہے وہ آئندہ انشاءاللہ درس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔